اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا حلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ میرے پیارو، سورہ بقرہ کی آیت 254 یہ اس سلسلہ کلام کی 7ویں آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ میرے پیارو، اس آیت کے اندر چند اہم نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے۔ اس آیت کی سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم، کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کے لیے جو رزق تھا وہ اس کا مقدر کر دیا، اس کے لیے تحریر کر دیا، لکھ دیا کہ یہ شخص دنیا میں جا کر اتنے رزق کا مالک ہوگا۔ میرے پیارو، یہ مال کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو فرماتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا، کہ کون شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قرض کو بہت بڑھا کر لوٹاتے ہیں۔ میرے پیارو، انسان کے پاس جو بھی مال ہے یہ اس کے پاس امانتاً ہے۔ مال کا اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور انسان کے پاس چاہے وہ جتنا بھی مال سنبھال کر رکھتا ہے اس سے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور قیامت میں پھر یہ سارے کا سارا مال انسان کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال سے محبت نہیں سکھاتے بلکہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور فرمایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے تم ایسے اعمال کر لو کہ جو اس دن کام آئیں گے۔ اور اگر لوگوں کا یہ خیال ہو کہ مال سنبھال کر سیت کر پاس رکھنے سے کل قیامت میں ان کے کام آئے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے بعض امتوں میں اور اس امت میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی دوستی اور سفارش قیامت میں قائم آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی فرما دی کہ نہ تو قیامت میں کسی کی دوستی کام آنے والی ہے، نہ کسی کی سفارش کام آنے والی ہے۔ جناب رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि ऐ माशरे कुरैश, कल क़यामत में मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा, बल्कि और लोग तो अमाल लेकर आएँ, और तुम अगर अमाल से खाली आए तो मैं तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं कर पाऊँगा। मेरे प्यारों, जो शख्स ये समझता है कि वो जो चाहे करता फिरे, उससे कोई बात पुरश नहीं होगी, तो उसे जान लेना चाहिए एक ऐसा दिन आने वाला है कि जिसके अंदर उसके तमाम आमाल के बारे में पूछा जाएगा। और मेरे प्यारों, इस माल को खर्च करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया कि कौन शख्स कितना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अगर एक शख्स रिया से बचते हुए खजूर की एक गुठली खर्च करता है तो फरमाया कि बहुत पहाड़ जितना सोना खर्च करने का सवाब उसे दिया जाएगा। और अगर कोई शख्स बहुत पहाड़ जितना सोना खर्च करे लेकिन मकसूद दिखावा हो, तो फिर उसे खजूर की एक गुठली के बराबर भी अजर नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारों, माल का ज़्यादा होना या कम होना मकसूद नहीं है, बल्कि उसे अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ खर्च करना है। जिसने भी इस बात को माना वो कामयाब हो गया, और जिसने समझा कि माल मेरा है, मैं अपनी मर्ज़ी से खर्च करूँगा जैसे कारून ने कहा, और जिसने ये समझा कि क़यामत आने वाली नहीं है, और जिसने ये समझा कि मेरी दोस्ती काम आ जाएगी, जिसने ये समझा ख़रीदो फ़रोख्त हो जाएगी, जिसने ये समझा कि मुझे फ़लाँ की सिफारिश बचा लेगी, तो वो सारे लोग ऐसे हैं जो कुफ्र करने वाले हैं और ज़ालिम हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत मुबारका का सही से मफ़हूम समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन आमीन।